برے شعر کی 4 خوبیاں. برا شعر کیا ہوتا ہے سلمان صاحب؟ کہ دیکھیے ایسا ہے کہ شاعری بہت لوگ کرتے ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں شاعری نہیں کرنا چاہیے. کیا بات ہے، یہ بہت اچھا مصرع ہے. صحیح بات. وہ شعر جو اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے یا پریٹینڈ کر رہا ہے کہ میں اچھا شعر ہوں، وہ شعر کون سا خراب ہوتا ہے، اس پہ بحث ہے. یہ ساری جو بات چھپائی ہے سب سے، وہ ان سے چھپانی مشکل ہے. باہر کی کہانی آسان ہے، اندر کی کہانی مشکل ہے. آئیے بھرپور تالیوں سے استقبال کیجیے جناب سلمان اختر کا. اور میں مائک پرویز صاحب کو دوں گا. اب دونوں مہمانوں کے لیے ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں. اے باد صبا کچھ تو نے سنا، مہمان جو آنے والے ہیں. اے باد صبا کچھ تو نے سنا، مہمان جو آنے والے ہیں. کلیاں نہ بچھانا راہوں میں، ہم پلکیں بچھانے والے ہیں. جناب پرویز. بہت بہت شکریہ صاحب. آپ کا تعلق علی گڑھ سے ہے، یہ مجھے کل پتہ چلا، اور میرا تعلق علی گڑھ سے ہے، اور سلمان اختر صاحب کے بارے میں بتا دیا گیا کہ ان کا تعلق بھی علی گڑھ سے. بہرحال لیکن یہاں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو علی گڑھ والے نہیں ہیں. آپ سب کا اس محفل میں استقبال ہے. سلمان اختر صاحب دنیا کے ایک بہت بڑے ماہر نفسیات مانے جاتے ہیں. ایک سائیکیٹرسٹ ہیں، ایک سائیکو انالسٹ ہیں. تقریباً 100 سے زیادہ کتابیں ہیں آپ کی ان سارے سبجیکٹس پہ، اور شاعری بھی کرتے ہیں. ایک الگ بات ہے، اس لیے کہ شاید وراثت میں ملی ہے اور مزاج کا حصہ ہے، جینز کا حصہ ہے. سلمان صاحب کا شعر ہے: جانے کس خوف نے تا عمر مسافر رکھا. جانے کس خوف نے، آپ مصرع اٹھا سکتے ہیں آپ، اور ہر شعر پہ خوب جی بھر کے داد دے سکتے ہیں، اور جہاں چاہیں تالیاں بجا سکتے ہیں. اس لیے کہ اس میں مزہ تب آتا ہے جب ایک گرم جوشی کا مظاہرہ ہو ہماری آڈینس کی جانب سے. تو کیا ہوتا ہے کہ میں خوش ہو جاؤں گا اور سلمان صاحب مجھ سے زیادہ خوش ہو جائیں گے اس لیے کہ شاعر ہیں. جانے کس خوف نے تا عمر مسافر رکھا، گو کوئی حرج نہ تھا لوٹ کے گھر جانے میں. پروفیسر سلمان اختر، موضوع آپ کو پتا ہے، برے شعر کی 4 خوبیاں. برا شعر کیا ہوتا ہے سلمان صاحب؟ کہ دیکھیے ایسا ہے کہ شاعری بہت لوگ کرتے ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں شاعری نہیں کرنا چاہیے. کیا بات ہے، یہ بہت اچھا مصرع ہے. صحیح بات. اب یہ اتفاق سرجری کے ساتھ نہیں ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ اتفاق سرجری کے ساتھ نہیں ہے، ورنہ سرجری بھی کچھ لوگ کرتے. تو اب یہ اتفاق شاعری کے ساتھ ہے، تھوڑا سا گانے کے ساتھ بھی ہے. ہندوستانی لوگوں کو، ہر آدمی کو شک ہے کہ میں گا سکتا ہوں، ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی ڈرنکس کے بعد کنونس ہوگا. Anyway, so I have been reading and writing poetry for a long time. Please forgive me, I'll go back and forth in Urdu, Hindi, English, whatever. Right? Yeah, you may be multilingual, no problem. Ji. So I've been reading poetry, both Indian poetry, Pakistani poetry, but mostly Latin American poetry and such. تو ظاہر ہے کہ جب آپ ایک چیز کو پڑھتے رہیں بار بار اور دھیان سے، اور کچھ خاندان سے ملی ہے بات، تو احساس ہلکے ہلکے ہو جاتا ہے، چاہے کہ آپ خود اسکالر نہ ہو. آئی ایم ناٹ این اردو اسکالر. آئی ہیو نیور اٹینڈیڈ اے کورس ان اردو لٹریچر اور اردو. آئی ایم ایز لے پرسن ایز سم آف یو آر. مے بی سم آف یو آر فار مور ایجوکیٹڈ دین می. لیکن پھر بھی مجھے پتا چلا کہ کچھ شعر برے ہیں. تو پھر میں نے سوچنا شروع کیا ایز اے ڈاکٹر، ایز اے رائٹر، ایز اے سائنٹسٹ، کہ کیوں برے ہیں یہ برے کیوں ہیں شعر. اس میں پھر ہلکے ہلکے میرے اوپر 4 باتیں واضح ہوئیں، کلیئر ہوئیں. لیکن بفور وی گو انٹو دیم، آئی وانٹ ٹو ٹیل یو واٹ از ایکسکلوڈیڈ فرام واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. کیونکہ وہ چیزیں اس میں اپلائی نہیں کرتی ہیں.
جی جیسے ایک چیز ہے بچوں کی شاعری، جو شاعری خاص طور پہ بچوں کے لیے کی گئی ہے، یہ نہیں کہ جو بچوں نے کی ہے وہ شاعری الگ ہے، میں کہہ رہا ہوں جو شاعری بچوں کے لیے کی گئی ہے اس شاعری کا ذکر نہیں ہے اس میں. جیسے کہ پڑھنے کا شوقین تھا خالد، پڑھنے کا شوقین تھا خالد، خوش تھے اس سے اس کے والد. اب اس میں کوئی برائی نہیں ہے. نہیں عبداللہ صاحب، یہ شعر برا نہیں ہے کہ پڑھنے کا شوقین تھا خالد، خوش تھے اس سے اس کے والد. اس میں کوئی برائی نہیں ہے. یہ نہر پر چل رہی ہے پنچکی، نہر پر چل رہی ہے پنچکی، دھن کی پوری ہے کام کی پکی. یہ شعر برا نہیں ہے، اس کو برا شعر نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کا مقصد دوسرا ہے، اس کا پرپز، اس کی آڈینس دوسری ہے. تو ہم نے مطلب اس کو باہر کر دیا. بچوں کے لیے جو شاعری ہے. اچھا، اور جو نو گو ایریا ہے فی الحال آج، اور کیا ہے؟ اچھا، دوسرا ایریا جو ایکسکلوڈڈ ہے اس میں سے وہ ہے مزاحیہ شاعری کا، ہیومرس پوئٹری، کہ عشق ایک کمپلسری سبجیکٹ سمجھا جائے گا اور عاشقوں کو علم میں پرفیکٹ سمجھا جائے گا. پیروڈی باہر. ٹھیک ہے، یہ بھی برا شعر نہیں ہے، یہ اچھا شعر ہے. یہ شعر اچھا ہے کیونکہ اس کا مقصد، اس کا آڈینس، اس کا انٹینٹ، اس کا جو پرپز ہے اور جو اس کی آڈینس ہے اور جو اس کا انٹینٹ ہے، اس میں یہ کامل ہے. بہت عمدہ. تو میں نے اس کو بھی، مزاحیہ شاعری کو بھی باہر رکھ دیا. اور پیروڈی بھی اس کی، ہاں، کسی بھی طرح کی. پیروڈی تو یہ ہے جیسے ندا فاضلی صاحب کا شعر تھا کہ گھر سے مسجد ہے بہت دور، چلو یوں کر لیں. اچھا شعر ہے ان کا کہ گھر سے مسجد ہے بہت دور، چلو یوں کر لیں، کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے. تو اچھا شعر ہے. تو اس پہ میں نے پیروڈی لکھی تھی اور محظوظ ہوئے تھے سن کے تھوڑے بہت، کہ میں نے لکھا کہ گھر سے مسجد ہے بہت دور، چلو یوں کر لیں، ڈاک خانے کی بلڈنگ کو گرایا جائے. خیر، تو یہ پیروڈی اور ہیومر الگ، بچوں کی شاعری الگ. تیسرے ایک ریئر برانچ آف شاعری ہوا کرتی تھی جو اب نہیں ہوتی ہے، جس کو بولیں گے اسکیٹولوجیکل پوئٹری. پوئٹری وچ از اونلی اباؤٹ فیسیز، ڈیفیکیشن، اسٹولس. وہ شاعری بھی میں نے الگ کر دی. جیسے چرکین کا کلام. ہاں، تو اس میں بھی شعر مجھے یاد ہیں اگر آپ سننا چاہیں. نہیں، میں آگے کہہ رہا تھا ناک پر رومال رکھ لیں تو میں اس کے بھی شعر سنا سکتا ہوں، لیکن میں نے اس کو ایک سنا دیں. توبہ توبہ اللہ توبہ اللہ. سناؤں؟ ارے صاحب ناک پکڑ لیں. نہیں، اور یہ ذرا ماحول ذرا ایسا ہے تو جانے دیں. نہیں جانے دیتے. I will follow پرویز صاحب. I think پرویز صاحب is right. ایک چلیے سنا دیے. ارے صاحب آپ نے جیسے ہندی کا لفظ جگیاسا اتنا تجسس قائم کر دیا یہاں پہ کہ اب ہر آدمی سننا چاہتا ہے کہ آخر چرکین کون تھے. اللہ توبہ اللہ توبہ. پلیز forgive me for this. پلیز I apologize for reciting this prayer. اور ذمہ داری آپ کی ہے. You are responsible. You are responsible for hearing this bullshit. لیکن یہ بھی کمال ہے، اس ژانرا میں یہ شعر برا نہیں ہے. تو I don't consider بچوں کی پیروڈی کی یا اسکیٹولوجی کی پوئٹری کو میں برا نہیں سمجھتا ہوں، کیوں اس کا انٹینٹ الگ ہے. اس نے شاعر نے لکھی ایک خاص وجہ سے ہے، ایک خاص آڈینس کے لیے، ایک خاص موڈ کے لیے اور ایک خاص پرپس کے لیے. تو وہ اگر اس پہ کامل ہے تو وہ شاعری بری نہیں ہے. اب سمجھ چلیے، سارا اونس مجھ پہ برا ہے کہ فرش پہ چرکو اے صنم، فرش پہ چرکو اے صنم، تھوڑا سا گو الگ الگ. فرش پہ چرکو اے صنم، تھوڑا سا گو الگ الگ، سب کا ہو رنگ جدا جدا، سب کی ہو بو الگ الگ. اچھا ایک بات میں ضرور کہوں گا، اس لیے کہ میں نے تقریباً 20-22 ایپیسوڈز کی ایک پوڈ کاسٹ سیریز کی ہے، اور وہ ہے علم عروض پہ، کہ جو میٹر ہوتا ہے، بحر ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے. مجھے نہیں آتا، میرے ساتھ میں مہر عالم خان صاحب موجود ہیں، وہ اس میں فرماتے ہیں. اس کی خوبصورت بات یہ ہے ان سارے اشعار کی چرکین کیا وزن برابر ہے، صاحب میٹر بحر پرفیکٹ ہے، بس صرف خوشبو الگ الگ ہے. اگلی کیٹیگری کیا ہے جو ہم نے باہر کی ہے؟ اچھا، تو یہ 3 چیزیں نکال دی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے وہ شاعری جو اپنے آپ کو پریٹینڈ کر رہی ہے یا سمجھ رہی ہے، سچ مچ میں پریٹینڈ بھی نہیں کر رہی، پریٹینڈ کرنے میں تو جاننا ضروری ہے نا، وہ جان بھی نہیں رہی ہے.
کہ میں اچھی شاعری ہوں، اور میں وہ شعر جو اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے یا پریٹینڈ کر رہا ہے کہ میں اچھا شعر ہوں، وہ شعر کون سا خراب ہوتا ہے، اس پہ بحث ہے یہ ساری. اور اس کو کیسے ڈائگنوز کریں. اب بھائی جیسے کسی کو کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ کو کینسر آف پینکریاز ہے، تو اس کے سمٹمز ہوتے ہیں. آپ کو جو ہے کڈنی اسٹون ہے، اس کے سمٹمز ہوتے ہیں. اسی طرح سے برے شعر کے بھی کچھ سمٹمز ہونے چاہیے نا، کہ ہم کو یہ پتہ چلے یہ ہے، اس کو بخار ہے، اس کو کھانسی آتی ہے، اور منہ سے بلغم نکلتا ہے جس میں خون ہوتا ہے، تو اس کو یہ ہے. میں تھوڑا سا ریورس پروسیس کرتا ہوں. جی. اچھا شعر کیا ہے، پہلے یہ بات کر لیتے ہیں، پھر آتے ہیں برے شعر کی 4 خوبیاں. صحیح سوال ہے آپ کا، صحیح سوال ہے. تو آئی ول پارٹلی ہائڈ بیہائنڈ پریسیڈنس، میننگ کہ بڑے لوگوں کی کہی ہوئی بات کے پیچھے چھپ کے جواب دوں گا میں. ہمارے ملک کے صدر تھے ڈاکٹر ذاکر حسین. تو ڈاکٹر ذاکر حسین نے ایک جگہ کہا کہ اچھے شعر کی میرے نزدیک، ان کے نزدیک 3 تعریفیں ہیں. ایک کہ زیادہ مشکل نہ ہو، کہ کتاب نہ دیکھنی پڑے، لفظ نہ سوچنے پڑے، زیادہ اتنا مشکل نہ ہو. دوسرے کہ 1 2 یا 3 بار ریپیٹ کرنے میں ہو سکتا ہے کہ زبانی یاد ہو جائے. اور تیسرے یہ کہ جی چاہے کہ ہم نے کہا ہوتا. واہ واہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ. ٹھیک ہے؟ کیا بات. تو جیسے دو اچھے شعر سنا دیتا ہوں، تاکہ مطلب کیا ہے نا کہ بکرے کو مارتے ہیں تو اس سے 2-3 دن پہلے بکرے کو ذبح کرنے سے پہلے اچھا کھانا کھلاتے ہیں، گھاس واس. تو آپ کو برے شعر تو سننے ہی ہیں، تو 2 شعر سن لیں اچھے. کہ چپ ہے ہر زخم گلو، چپ ہے شہیدوں کا لہو. چپ ہے چپ ہے ہر زخم گلو، چپ ہے شہیدوں کا لہو، اور دست قاتل ہے کہ محنت کا صلہ مانگے. واہ 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 واہ، دست قاتل ہے کہ محنت کا صلہ صلہ مانگے ہے. اچھا ایک اور اچھا شعر سنا دوں کہ میرا ضمیر بہت ہے مجھے سزا کے لیے. میرا ضمیر بہت ہے مجھے سزا کے لیے، تو دوست ہے تو نصیحت نہ کر خدا کے لیے. تو یہ تو ہو گئے. اب چلتے ہیں جی جی جی. اچھا میں ایک تھوڑا سا ذرا سا ایک سبسٹینس کے لیول پہ اس میں ایک بات یہ بھی آ جاتی کہ یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا کہ مولانا الطاف حسین حالی اردو کے بہت بڑے کریٹک مانے جاتے ہیں، بلکہ پہلے کریٹک ہیں شاید. غالب پہ انہوں نے بہت کام کیا. ان کے کنٹمپریری ہم عصر سمکالین تھے، سر سید احمد خان کے زمانے کے تھے. انہوں نے ایک اپنی شاعری دیوان جب شائع کیا تو اس میں مقدمہ شعر و شاعری لکھا، اور وہ اتنا مقبول ہوا کہ وہ ایک کتاب کی شکل میں چھپ گیا، اور اس میں یہ تھا کہ شاعری کیا ہوتی ہے اور اچھا شعر کیا ہوتا ہے. تو مولانا حالی، اب حالانکہ یہ ساری جو ڈیفینیشنز ہیں یہ بھی بڑی پرانی ہو چلی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے. تو اس میں حالی فرماتے ہیں کہ شعر سادہ ہو، جوش سے بھرا ہوا ہو، اصلیت پر مبنی ہو. اب یہاں پہ بڑی ڈیبیٹ پیدا ہو جاتی ہے. 2 باتیں اور کہتے ہیں ساتھ میں کہ وزن ہونا بہت ضروری ہے. یہ حالی نے اس زمانے میں کہہ دیا تھا، 1893 میں یہ بات کہی تھی کہ دیکھیے وزن کا ہونا بہت ضروری نہیں ہے، قافیہ ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ وہ ملٹن کی شاعری پر کتاب آ چکی تھی، پیراڈائز لاسٹ وغیرہ شائع ہو چکی تھی، حالی اس سے بڑے متاثر تھے، تو حالی نے یہ ساری ڈیفینیشنز تب دی تھی. لیکن تب سے اب تک سلمان اختر تک اور اس کے بعد کی جنریشن تک یہ ساری جو ڈیفینیشنز ہیں بدل گئی ہیں. جی دیکھیے اس میں ایک بہت کامن مس انڈرسٹینڈنگ ہے which I will make a humble effort to dispel. یہ خیال پھیلا ہوا ہے اور لوگ اس پہ ایکٹ بھی کر رہے ہیں کہ blank verse poetry does not require a meter. That is not true. That is not true. جب نئی شروع ہوئی تھی اور نئی اردو میں داخل ہوئی تو اس زمانے میں ایک صاحب نے لکھا بلینک ورس پوئٹری کی ڈیفینیشن بتاتے میں 1 مصرے میں ڈیفینیشن بتائی، مذاق اڑایا، تھوڑا سا طنز کیا، 2 مثالیں دی اس کی دوسرے اور تیسرے مصرے میں. یہ 3 مصرے سنیے بلینک ورس میں ہیں، 1 مصرا اتنا بڑا ہے، دوسرا اس سے بڑا ہے، تیسرا اتنا چھوٹا ہے، لیکن سب وزن میں ہیں، اپنے وزن میں ہیں، اور ردم میں تینوں مصرے ہیں کہ طرز نو کی شاعری کی کوئی کل سیدھی نہیں.
طرز نو کی شاعری کی طرز نو کی شاعری کی کوئی کل سیدھی نہیں، ایک مصرع فیل بے زنجیر کی زندہ مثال. ہاں فیل بے زنجیر ہاتھی. ہاتھی جو انچینڈ ایلیفینٹ رننگ وائلڈ. طرز نو کی شاعری کی کوئی کل سیدھی نہیں، ایک مصرع فیل بے زنجیر کی زندہ مثال، دوسرا اشتر کی دم. Second, the tail of a camel, as short. But listen to it, what beautiful rhythm. ان کی سردار جعفری صاحب کی نظم شروع ہوتی ہے، گفتگو بند نہ ہو، بات سے بات چلے، صبح تک شام ملاقات چلے، ہم پہ ہستی ہوئی ہے رات چلے، گفتگو بند نہ ہو. کیا بات ہے. تو یہ جو ہے فیض کی نظمیں ہیں ہزاروں. برے شعر پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. برے شعر کی 4 خوبیاں، یہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ وہ خوبیاں سننے کے لیے آئے ہیں. اب لفظ خوبی کے بھی 2 مطلب ہیں. ہاں کہ خوبی زمانے طور پہ یہاں استعمال کیا میں نے ٹائٹل میں. اس میں خوبی کا ایک مطلب ہوتا ہے گڈ کوالٹیز، دوسرا ہوتا ہے کیریکٹرسٹکس. تو دس از اے ورڈ پلے آن اٹ سیلف. اینی وے 4 باتیں میں نے ڈھونڈی ہلکے ہلکے. 4. تو اب اس میں آپ کی رائے لیتا ہوں. سب سے بری میں بری سے شروع کروں یا سب سے کم بری سے شروع کروں؟ کم ذرا کم بری سے شروع کرتے ہیں، تھوڑا موڈ بنے گا اس حساب سے. کم بری سے شروع کریں. ہاں اب یہ بھی فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ کم وقت کون سی کم بری ہے، کیونکہ سب بری ہیں. اچھا اس میں ایک بات اور پریفس کے طور پہ کہہ دوں کہ شعر سلیکٹ کرنے میں نے ایک تو سوچا کہ اب میں کہہ رہا تھا اللہ کرے تو اللہ نہ کرے. میں نے کہا شاعر مر چکا ہو تو بہتر ہے. میں نے کہا اللہ کرے شاعر مر جائے، آسان رہے گا. کوئی مجھے جوتا پھینک کے نہیں مارے گا، اس کا کزن یا اس کا بھتیجا بھانجی بیٹھی ہوئی. اچھا ایک دعا میری بھی ہے جی کہ خدا کرے وہ اس آڈینس میں موجود نہ ہو. اگر مر چکا ہے تو مشکل ہے. سلمان اختر. ہاں اگر مر چکا تو مشکل. تو اب یہ ہے کہ ایک تو میں نے سوچا شاعر I'll select shares from people who have passed away. دوسرے میں نے کم سے کم 1-2 ہزار میل دور ہوں دلی سے. ہاں اور اگر سرحد پار ہوں تو زیادہ سیف ہے. اور خاندان کے تو بالکل نہ ہوں. یہ بہت ضروری ہے. خانہ جنگی نہیں چاہیے. اور حقیقت یہ ہے کہ تیسرا کرائٹیریا بہت مشکل تھا. اچھا تو یہ تینوں کرائٹیریا کر کے جی اور ان لوگوں نے جن شاعروں نے مجھے سائن کر کے کسی پارٹی میں کسی مشاعرے میں کتاب اپنی دی ہے تو ان کے برے شعر بھی سنانا بدتمیزی کی بات تھی کہ بد اخلاقی کی. بری بات ہے کسی نے آپ کو کتاب دی ہے آپ اس کا شعر سنا رہے ہیں، آپ کو تحفہ آپ اس کا شعر سنا رہے ہیں برا. یہ تو نمک حرامی کی بات ہے. سو وہ سب میں نے یہ میرے ایکسکلوژنری کرائٹیریا بیکاز آئی ایم آلسو اے ڈاکٹر اینڈ آئی ایم آلسو اے رائٹر اینڈ سیریس ڈاکٹر. سو آئی ایم میتھوڈیکل اباؤٹ اٹ. اچھا میں ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں. میرے خیال سے یہ شاید آپ نے زندگی میں کبھی نہیں سنا ہوگا یہ اناؤنسمنٹ اس طرح کا. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، خواتین و حضرات، میں سلمان اختر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک بے حد برا شعر سنائیں. تو 4 کرائٹیریا جو میں نے سوچے ہیں، 4 خوبیاں، وہ ہیں سطحی، سپرفیشل، کہ جس کا شعر کا اور کوئی مطلب نہیں ہے، جو اس میں 5, 10, 15 لفظ ہیں ایک لائن میں، 5, 10, 15 لفظ ہیں دوسرے مصرے میں، ان میں کوئی اور مطلب ہے ہی نہیں. ناممکن ہے اس میں کوئی اور مطلب ڈھونڈنا. ایک سطحی سپرفیشل. ایک کوالٹی یہ ہے برے شعر کی. دوسرا بد زبان. بد زبان کا مطلب یہاں پہ ہے جس میں زبان کی میجر مسٹیک ہو. اب چھوٹی موٹی مسٹیکس بڑے شاعروں کے ہاں بھی ہیں، غالب کے ہاں بھی ہیں، مومن کے ہاں بھی ہیں، میر کے ہاں بھی ہیں، سب بڑے شاعروں میں ہیں غلطیاں. لیکن ایسی نہ ہو کم وقت کہ جو گراں گزرے، اتنی غلط زبان نہ ہو. تو جیسے
اچھا خیر مثال بعد نہیں میں. مثالیں بعد میں, ہاں کیونکہ ابھی تو پھر پہلی کیٹیگری کی مثال دوسرا نہیں ہو ہوئی. گیا, پہلا ہوا سطحی سپرفیشل, دوسرا ہوا بد زبان, تیسرا ہے جسے کہیں گے بے معنی, جس شعر کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. ایسے بھی ہوتے ہیں اور کبھی کبھی کنفیوز کر دیتے ہیں آدمی کو. آدمی کہتا کہیں اس کا کوئی مطلب تو نہیں ہے کہ میں دھوکہ کھا رہا ہوں کہ یار اس میں کوئی مطلب ہے جو شاید مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. نہیں, ڈونٹ ڈاؤٹ یور سیلف, دس شٹ ہیز نو میننگ. ایسا بھی ہوتا ہے, ایسے بھی شعر ہیں, ایسے بھی شعر ہیں بے معنی. اور چوتھا جس کو کہتے ہیں, اردو کا لفظ ہے رقیق, RAKEEK. رقیق کا مطلب ہے اس بارڈر لائن obscene, ولگر اور obscene کے بیچ میں ہے یہ. اس کی ڈیفینیشن میں نے یہ سوچی کہ میری ایک مرحوم خالہ تھیں حمیدہ سالم مجاز کی بہن, شریف عورت تھی وہ, اور ایک میری بیٹی ہے جس کا نام ہے نشاط. تو اگر ان دونوں لوگوں کی لیونگ روم کی موجودگی میں شعر پڑھ نہ سکوں تو وہ رقیق ہے. یہ میری ڈیفینیشن. 4 خوبیاں آپ کے سامنے آئیں. اب میں سلمان صاحب سے ایک درخواست کرنے والا ہوں کہ ہر کیٹیگری میں کم سے کم ایک شعر تو سنایا جائے, ہے نا. یہ جو 4 کوالٹیز بتائی گئی ہیں, تو سلمان صاحب پہلی بات. اور اگر میں ایک سے زیادہ سنانا چاہوں تو ہاں بالکل 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 بالکل. یہ تو برے شہروں کے, یہ تو برے اشعار کی محفل ہے, برے شعروں کی محفل ہے. اچھا تو شروع کرتے ہیں مائلڈ چیز سے, سطحی سپرفیشل. جو شعر, اب یہ رومالی روٹی کی توہین ہوگی کہ اس سے مقابلہ کروں میں. شعر ہونا چاہیے پراٹھے کی طرح, لچھے دار پراٹھے کی طرح. کہ جیسے دیکھیے میر کا شعر ہے کہ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں, کچھ نہ دوا نے کام کیا. اب اسی مصرے کو دیکھیں آپ, الٹی ہو گئیں سب تدبیریں. یہ نہیں کہ 2 ٹرائی کی تھی یا 3 ٹرائی کی تھی, سب, ایوری تھنگ. وہ بھی ریورس افیکٹ ہوا, اور سب کا, 1-2 کا نہیں, سب کا. الٹی ہو گئیں سب تدبیریں, کچھ نہ دوا نے کام کیا. سو اٹ ڈڈنٹ امپروو یو, اٹ لیفٹ یو ان دی سیم پین. سب اور کچھ جو ہے کمال کے رہس میں. آگے کیا دیکھا, دیکھا کس سے کہہ رہا ہے, اور دیکھا کون کہہ رہا ہے, اپنے آپ کو سمجھا رہا ہے کہ گدھے تجھے میں نے کہا تھا یہ مت کر, دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا. I had told you that it will end up bad. I had told you. تو یہ ہے لچھے دار پراٹھے کی طرح, کیونکہ اس میں سب تدبیریں, کچھ, دیکھا اور یہ آخر, یہ 4 لفظ جو ہیں اس کو انریچ کرتے ہیں اور ملٹی لیئرڈ کرتے ہیں. اب شعر سنیے. جان تم پر نثار کرتا ہوں, میں بہت تم سے پیار کرتا ہوں. یہ سطحی میں آ رہا ہے. تو میر ہو تو بیچارے مر جائیں میر, اس کو سن کے. جان تم پر نثار کرتا ہوں, میں بہت تم سے پیار کرتا ہوں. اب اس میں ڈھونڈنے کی کوشش بھی کریں کہ کیا کوئی اور مطلب بھی ہے اس میں, تو اس میں کوئی اور مطلب نکلنا مشکل ہے. ٹھیک ہے نا, کہ آپ رومالی روٹی کو ایسے کھول کے اس کے 2 بنا دیں, ناممکن ہے ایسا. تو یہ وہ ایسا شعر ہے. ایک آدھ اور ایک ایگزامپل دیجیے. ایک اور سن لیں. سطحی. ہاں, رات بھر جاگتا ہی رہتا ہوں. اول تو یہ لفظ ہی اس میں برا ہے, اور کیا کرو گے, یا سو گے یا جاگو گے, 2 ہی چوائسز ہیں. 2 ہی چوائسز ہیں نا بھیا, یا سو گے یا جاگو گے, تو ہی کی کیا ضرورت ہے پھر. یہ کافی تھا کہ رات بھر جاگتا رہتا ہوں, ہی رہتا ہوں. اچھا چوری بھی کرنے والے تھے, یہ سوچنا چاہیے. ہی لفظی غلط ہے اس میں. اچھا رات بھر جاگتا ہی رہتا ہوں, نیند مجھ کو کبھی نہیں آتی. ارے سر پکڑ لیا. میں نے شعر پڑھا, چھپا ہوا ہے کتابوں میں, یہ کتاب میں چھپا ہوا شعر ہے. ہاں, تو میں نے سوچا کہ یہ اس کا تو یہ معاملہ ہے. ہمارے ایک کزن ہیں, کہتے ہیں یار مجھے بڑی سیویئر انسومنیا ہے. تو میں نے کہا اچھا, کہنے اسی لیے تو سو نہیں پاتا ہوں رات میں. سو کیوں نہیں پاتے ہو, انسومنیا ہے. رات بھر جاگتا ہی رہتا ہوں, نیند مجھ کو کبھی نہیں آتی. اب بتائیے آپ, اس کا کانسٹیپیشن سے کوئی مطلب نہیں ہے, اس کا آئی کی ڈیزیز سے کوئی مطلب نہیں ہے, اس کا پینکریاس سے کوئی مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب صرف اسی بات سے ہے جو اس نے کہی ہے کم وقت میں. اچھا
ایک اور سن لیں ہاں ہاں ضرور ارشاد. یا رکھ لیتے ہیں بعد کے لیے. بات کے لیے رکھ لیتے ہیں میرے خیال سے. اب وہ دوسرا جو دوسری کیٹیگری. دوسری کیٹیگری ہے, اب اس میں آپ چوز کریے, بے معنی یا بد زبان. بے معنی. بے معنی. یہ شعر ایسے ہوتے ہیں جو کہ کتابوں میں چھپے ہیں, کبھی کبھی معاف کیجیے گا مشاعروں میں ہی پڑھے جاتے ہیں, ویڈیو ریڈیو پہ آ جاتے ہیں, تو آپ کو کبھی کبھی دھوکا سا ہو جاتا ہے کہ کہیں یار اس شعر کے کوئی مطلب تو نہیں ہے, کیونکہ شاعر نے تو اتنے کانفیڈنس سے کہا ہوا ہے, تو کچھ شاید مطلب ہو اس کا. آلوک صاحب میں آپ کو یہ شعر سناتا ہوں, بے ہوش ہو جائیں گے آپ, کتنا گہرا بے معنی شعر ہے. مطلب ریئلی it's like deeply superficial and utterly meaningless. جس نے سب کچھ دیکھ لیا ہے, جس نے سب کچھ دیکھ لیا ہے, سب کچھ دیکھ لیا ہے, اس نے سب کچھ دیکھ لیا ہے. اس نے سب کچھ دیکھ لیا ہے. کمال کا شعر ہے یہ. اچھا اب مشاعرے میں سنیں تو ایک منٹ, جو سمپل آدمی ہے بیچارہ, وہ کہتا ہے کہیں میں تو نہیں مس کر رہا ہوں اس میں کچھ. آپ نہیں مس کر رہے ہیں, دس شعر از بلشٹ. جس نے سب کچھ دیکھ لیا ہے اس نے سب کچھ دیکھ لیا ہے. ایک اور سن لیں. جی کہاں گیا بے معنی. ہاں, اس کی آنکھوں کا نام آنکھیں ہیں. مصرائی یہیں پہ, مطلب مصرائی پہ بات ختم کر دیتے ہیں, آگے سنانے کی ضرورت کیا ہے, آگے دوسرا مصرے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اچھا کہنے لگے اچھا اس کی آنکھوں کا نام آنکھیں ہے, ہماری بہن کی آنکھوں کا نام گھٹنا ہے. یہ اچھا سنا آپ نے, ہماری بہن کی آنکھوں کا نام گھٹنا ہے. ارے what does this mean? This line has no meaning. دوسرا مصرع کیا تھا اس کا, وہ بھی سنا دوں. ہاں بالکل, باقاعدہ شعر ہے بھائی. ہاں باقاعدہ شعر ہے کہ اس کی آنکھوں کا نام آنکھیں ہے, اس کی آنکھوں کا نام دل تو نہیں. What does it mean? It doesn't mean anything. کہنا آپ کو جو کینسر اور پینکریاز ہے وہ کڈنی میں ہے. What the hell are you talking about یار, اس کا کوئی مطلب نہیں ہے شعر کا, کوئی لاجک تو. تو یہ ہو گئے دو. تیسری کیٹیگری طرف. تیسری کیٹیگری ہے, اب جاتے ہیں اس میں تیسری کیٹیگری پہ, وہ ہے بد زبان. اب بد زبان میں کیا ہے کہ اس میں بحث ہو سکتی ہے, اس میں آرگومنٹ کا اسکوپ زیادہ ہے اور ڈیبیٹ کا اسکوپ زیادہ ہے, کیونکہ اب ہمارے فادر جو سمجھتے ہوں گے بد زبان ہے وہ شاید ہم نہ سمجھتے ہوں, ہمارے بعد کے لوگ جو سمجھیں گے بد زبان ہے وہ ہم سمجھتے ہیں, تو زبانیں بدلتی رہتی ہیں. میں نے جب یہ کتاب لکھی تھی غزل ایٹ انگلش جنکشن, اس میں اردو میں انگریزی شاعری ملی ہوئی تھی اور سیریس. تو ندا فاضلی صاحب نے مجھ سے بہت اچھا جملہ کہا تھا کتاب دیکھنے کے بعد, انہوں نے پریفس لکھا بعد میں. Later on he got convinced and he did write the foreword to the book. He had said کہ سلمان صاحب اس طرح کی شاعری سے آپ کی عزت بڑھ بھی سکتی ہے اور گھٹ بھی سکتی ہے, which is a very polite way of saying stop it now. تو اب یہ شعر سنیے. اس میں مطلب یہ اس لیے ضروری ہے, اب آپ ذکر چھیڑ دیا تو میں پھر آپ کو کیسے جانے دوں گا. اس میں ہے یہ کہ جیسے ردیف اور قافیہ, دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے, آخر اس درد کی دوا کیا ہے, تو جو ہے یہ ردیف ہے اور بیچ میں ہوا دوا یہ قافیہ, اس طرح سے. تو اس میں سلمان صاحب نے کیا ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ اس میں ردیف اور قافیہ یہ انگریزی کے الفاظ آ جاتے ہیں. ایک شعر سنا دیجئے, ایک شعر سنا دیجئے. کہ حل اپنی مشکلوں کا نیا ایک ایوالو ہو, حل اپنی مشکلوں کا نیا ایک ایوالو ہو, یہ کیا کہ روز ڈرنکس میں ہی غم ڈیزالو ہو. بہت عمدہ. جی تو اب برے شعر کی طرف آ جاتے ہیں. اچھا تو اب چلتے ہیں اس پہ بد زبان پہ. جی تیسری کیٹیگری چل رہی کہ کچھ الفاظ ہیں اردو شاعری, خاص طور پہ غزل, نظم کا کینوس پھر بھی بڑا ہے, اٹ کین اکوموڈیٹ مور. غزل کا کینوس محدود ہے, حالانکہ تبدیلیاں آئی ہیں,
जो क्लासिकल शायरी से, प्रोग्रेसिव शायरी से, जदीद शायरी में, ये तीनों फेजेस में गजल का कैनवस भी बड़ा है और फ्लेक्सिबल हुआ है. लेकिन फिर भी गजल एक नाजुक चीज है, उसमें कुछ अल्फाज का दाखिला मुनासिब नहीं है. तो यहाँ पे अब जैसे ये शेर है, शहर सुनसान है कि मुद्दत से. अच्छा चलिए यहाँ तक तो ठीक है. शहर सुनसान है कि मुद्दत से दोस्तों का जमावड़ा न हुआ. दोस्तों का जमावड़ा न हुआ. अब ये जमावड़ा जो लफ्ज है ये गजल के मिजाज का नहीं है, तो मैं इस शेर को बदजबान समझता हूं. ये शेर बदजबान है क्योंकि it does not respect the etiquette and the sensitivity and the aesthetics of what ghazal is, and it pushes the boundary in a way which is not necessary. One could have said something else. तो लफ्ज जमावड़ा, जैसे अब इसमें आप रदीफ या काफिया अगर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? फावड़ा. तो इस तरह की चीजें निकलेंगी. हाँ, ठीक है. तो एक आपने 4 खूबियां बताई थी, चौथी जो आपने खूबी बताई थी, बुरे शेर की 4 खूबियां हम जिक्र कर रहे हैं, आपको पता है आज का थीम ये है. तो चौथी जो आपने खूबी बताई है वो है रकीक. एक शेर इसमें और सुना. अरे जरूर, इरशाद. कि अब ये शेर देखिए, इसमें लगता है थोड़ा सा धोखा हो जाता है कि ठीक है, ये ठीक नहीं है. वो मुझसे जाएगा बिछड़, वो मुझसे जाएगा बिछड़, ये सोच कर है चश्म तर. ये शेर धोखा दे सकता है कि मैं ठीक हूं. ये ठीक नहीं है. क्यों ठीक नहीं है? क्यों ठीक नहीं है? एक तो बिछड़ और तर काफिया गलत है, ठीक है ना. बिछड़ का काफिया तड़ होना चाहिए. दूसरे, पहले मिसरे में सादा जबान चल रही है, मुझसे जाएगा बिछड़, ये सोच के है मुझसे. यहां तक तो अब चल रहे हैं बिल्कुल रोजमर्रा की जबान में. अब इसमें लफ्ज चश्म जो है वो आपने उठा लिया यहां से. समझ रहे ना कि अब देखिए, अब आप घर में खाना खिला रही हैं और कबाब हैं और मटन है और शीरमाल है और डोसा है. डोसा क्या कर रहा है उसमें? डोसा क्या कर रहा है इसके अंदर? तो ये जो चश्म है ये मुगलई खाने में डोसे का तरह है. चश्म यहाँ पे इट इज नॉट नीडेड दिस वर्ड. दूसरे, जब इसमें आलोक साहब जब इसने एंड किया चश्म तर, तो मेरा इतना जी चाहा शायर से पूछूं, मैं जानता नहीं हूं उनको, लेकिन पूछना चाहता था चश्म तरीन क्यों नहीं है? चश्म तरीन क्यों नहीं है? चश्म तर, चश्म तरीन जी. सो मिस होगी बात. चलिए कोई रकीक. ये जरा गौर कीजिएगा. रकीक, कुछ बातें मिस हो. हाँ, रकीक. हाँ. जो शेर मैं अपनी खाला के सामने नहीं सुना सकता. आपको सुना सकता हूं मैं, लेकिन आपको भी शायद अचला जी की प्रेजेंस में सुनाने में शायद थोड़ा सा तकल्लुफ हो. एंड द प्रॉब्लम इज दीज आर नॉट ऑब्वियसली ऑब्सीन. ऑब्वियसली ऑब्सीन है तो बात ही अलग हो गई, वो तो छोड़ दीजिए. जो फुहाशी है उसको भी निकाल दिया. फॉर दीज आर नॉट फोर्स, they are not clearly and radically obscene. They are just ill-mannered. They are disrespectful of the audience and of the reader and of the listener. अब ये मशहूर शायर का शेर है, नाम तो नहीं लूंगा, वो मर चुके हैं अल्लाह के फजल से. कि मर्द, आप जानती हैं अतला जी किसका शेर है? मर्द उस सिमत देखते ही नहीं, मर्द उस सिमत देखते ही नहीं, गाय जब गाय का बदन चाटे. गाय जब गाय का बदन चाटे. थोड़ी जिद्दत करने की कोशिश की गई है इसमें, कुछ ऐसा लगता है. कोशिश की गई है. और खास तौर पे इस्मत आपा लिख चुकी थी लिहाफ. अब वो काफी था, वो काफी था. आप क्या कर रहे हैं इस मौजू पे? आप क्या एडिशन कर रहे हैं? और गाय जब गाय का बदन चाटे, ये इमेज वल्गर है. So it is not clearly obscene, but is definitely indecent and vulgar. बड़ी दिलचस्प बात कह रहे हैं आप. इसी से मिलता जुलता मुझे एक शेर याद आ गया, और आपके जो कर्म फरमा और बुजुर्ग दोस्तों में हैं निदा फाजली साहब, उन्होंने हमारी और आपकी मौजूदगी में ये शेर सुनाया. तो हमने उनसे सवाल भी किए थे कि आपकी नजर में इसकी क्या मानी है और हमारी नजर में क्या मानी है. लेकिन ये देखिए अच्छे और बुरे शेर में क्या फर्क हो जाता है. निदा फाजली साहब का शेर है, सूरज को चोंच में लिए
مرغا کھڑا رہا. یہ ندا فاضلی کا شعر ہے اور میں سمجھتا ہوں بڑا خوبصورت بڑا مشہور شعر ہے. سورج کو چونچ میں لیے مرغا کھڑا رہا, کھڑکی کے پردے کھینچ دیے رات ہو گئی. It is actually rather good شعر. ہاں حالانکہ اس میں چونچ لفظ جو ہے وہ مزاج کا نہیں ہے شاعری کے, ہاں مرغا بھی شاید نہ ہو, لیکن it is referring to the weather vane on top of a church. On top of a church in Ambala or some place پرانے زمانے کا abandoned church کے اوپر جو weather vane کا ہے, weather cock, جی اس کا ریفرنس ہے یہ کہ ایک ٹائم پاس ہوتا ہے سائنس سے, ایک ٹائم پاس ہوتا ہے دل سے. That is what is about. ایک ٹائم پاس ہوتا ہے کھیت کھلیانوں میں, ایک ٹائم پاس ہوتا ہے مشینوں کارخانوں میں, ایک ٹائم پاس ہوتا ہے ہمارے نانا دادا کے زمانے میں, ایک ٹائم پاس ہوتا ہے ہمارے زمانے میں, ایک ٹائم پاس ہوتا ہے جس کے موسموں پہ بنا ہوتی ہے ٹائم کی, گرمی سردی, ایک ٹائم ہوتا ہے ایئر کنڈیشننگ کا. یہ اس موضوع پہ شعر ہے کہ سورج کو چونچ میں لیے مرغا کھڑا رہا, کھڑکی کے پردے کھینچ دیے. ہاں میں نے لکھا اس پہ, میں نے اس کو ایک شاعری کی جانر ہوتی ہے اردو میں جس کو کہتے ہیں تزمین, TAZMIN, T as in Tom, AZMIN, تزمین, which means you add 3 lines with the rhyme and refrain of the first one, first misra, and therefore expand the meaning. تو اس پہ میں نے لکھا ہے کہ ان کا تھا کہ سورج کو چونچ میں لیے مرغا کھڑا رہا, کھڑکی کے پردے کھینچ دیے رات ہو گئی. تو میں نے اس میں لکھا ہے کہ اڈے پہ بس کے بھیڑ بھڑکا بڑا رہا, اڈے پہ بس کے بھیڑ بھڑکا بڑا رہا, اور کوڑھی فقیر اپنی جگہ پر پڑا رہا, اور تھانے کے آگے اونچا ترنگا گڑا رہا, سورج کو چونچ میں لیا مرغا کھڑا رہا. کیا بات ہے. سو اچھا تو آپ بات ہو رہی تھی رقیق شعر, رقیق. ایک اور شعر سنائیے صاحب اس میں, رقیق, ایک اور رقیق شعر. ایک تو ہو گیا یہ گائے جب گائے کا بٹن چاٹے. جی جی جی. اب یہ ایک دوسرا شعر جو ہے یہ بہت مشہور شعر ہے, خاص طور پہ جب میں 15 16 17 سال کا تھا تب سے سنا ہوا ہے. زبان بہت اچھی ہے, زبان بہت اچھی ہے جی, زبان کی گہرائی ہے, لیئرڈ ہے, لیکن ہے بدتمیز شعر. یہ بھی دیکھیے آلوک صاحب, یہ کمال ہے. It's very good language, very playful, very good, and very sophisticated knowledge of the nuances of language, and very layered. And yet it is a badtamiz share, which cannot be recited in decent company. اب اس میں ایک لفظ کے مطلب لوگ جان لیں تو بہتر. دختر, دختر, دختر means daughter, daughter. دخترے درزی کا سینہ دیکھ کر, دخترے درزی کا سینہ دیکھ کر جی میں آتا ہے کہ ململ دوں. اب دیکھیے بیچاری بخیا کرتی ہے, کرتا سیتی ہے, تو آپ ململ خرید کے لائیں, آپ نے دے دیا. دخترے درزی کا سینہ دیکھ کر جی میں آتا ہے کہ ململ دوں. یہ فورس شعر ہے. یہ اٹ از ٹیسٹنگ دی باؤنڈری اینڈ کریٹنگ انیزینس ان دی آڈینس. اٹ از ناٹ ڈیسنٹ شعر, آلدو از لنگوسٹیکلی فائن, actually linguistically quite interesting. ٹھیک ہے نا کہ linguistically, جیسے کہ میرے فادر کے فلم کا ایک گانا ہے یہ رضیہ سلطان میں, اس میں ایک لائن ہے, لمحہ لمحہ میری آنکھوں میں کھینچی جاتی ہے ایک چمکتی ہوئی تلوار خدا خیر کرے. اب کھینچی جاتی ہے جو ہے یہ کمال ہے, کیونکہ ایک تو وہ کھینچی جاتی تلوار کا میان سے نکالنا, اور میری آنکھوں میں کھینچی جاتی تصویر کی طرح. تو یہاں لفظ کے دخترے درزی کا سینہ جو لفظ ہے, سینہ اور ململ, وہ اسی ٹکر کے ہیں جو اختر صاحب کے شعر میں ہیں, لیکن یہ بدتمیزی کی راستے پہ جا رہے ہیں. ایز اگینسٹ کہ جیسے کہ یہ نا کہ لمحہ لمحہ میری آنکھوں میں کھینچی جاتی ہے, کتنا اچھا استعمال ہے, کھینچی جاتی ہے ایک چمکتی ہوئی تلوار خدا خیر کرے. یہاں پہ ہے دخترے درزی کا سینہ دیکھ کر. زبان اچھی ہے, زبان میں 2 معنی ہیں, زبان میں پلے فلنس ہے, لیکن بدتمیز شعر ہے. یہ شعر شریفوں کی محفل میں پڑھنے کا نہیں ہے. اور بھی سنا سکتا ہوں اگر آپ کہیں. نہیں وہ رقیق پہ ایک مثال اور دے رہے تھے آپ دیکھیے رقیق میں کتنی دلچسپی ان کو. نہیں اچھی شعر کی طرف ہم آ رہے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے 4 اس کو قصے کو یہاں ختم کریں, 4 خوبیاں اچھے شعر کی طرف. اور سنا, ہاں رقیق سنا وہ ایک رقیق. ہاں یہ بھی جو ہے انڈیسنٹ ہے, معاف کیجیے گا,
एक बार इससे याद आ गया मजाज साहब का किस्सा। जी तो हर जगह जाते थे मजाज साहब, तो गजल वजल, तो उनकी शिकायत हमेशा फरमाइश होती थी आवारा सुनाए, ऐ गम दिल क्या करूं, ऐ वहशत दिल क्या करूं। तो नई नई नज्म उन्होंने लिखी थी नोरा, तो एक नर्स से फ्लीटिंग रोमांस के बारे में। तो आए, माइक पे आए, तो कहने एक नज्म पेश करूंगा जिसका उन्वान है नोरा। तो लोगों ने, ऑडियंस ने चिल्लाना शुरू किया, नहीं 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 प्लीज आवारा सुनाइए, आवारा सुनाइए। तो मजाज वॉज वेरी क्विक विटेड, कहने इसको भी आवारा ही समझिए। तो ये रकीक शेर है, जी 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 ये भी बदतमीज शेर, हाँ कि बरसात में थी उनसे मुलाकात गजब की। बरसात में थी उनसे ये शेर बाय द वे राज कपूर साहब का लिखा हुआ नहीं है। इसमें बरसात में देखिए राज कपूर फिल्म भी और वो सीन भी ऐसे करते थे। हाँ बरसात में थी उनसे मुलाकात गजब की, हाँ छाता तना हुआ था, हाँ। फिर छाती तनी हुई। अब ये शेर आप अपनी खाला के सामने नहीं सुना सकते, कम से कम मैं नहीं कर सकता। मैं आपकी खाला को भी ना सुनाऊं, ये देखिए। हाँ, मेरी तो खाला जाने थे आप। तो इस तरह की शायरी भी करते हैं लोग, करते हैं, ऐसा करते नहीं हैं है। जी जी जी। ये शेर जो हैं ये छपे हुए लोग पढ़ते हैं। अच्छा देखिए, एक बारीक सा जो फासला है, बहुत कम सा फासला है अच्छी और बुरी शायरी में जी। और अच्छी और जिसे कहते हैं ना एक्सपेरिमेंटल पोइट्री में। क्योंकि देखिए मैं साथ में ये भी कहूंगा कि किसी को भी इस बात का हक है कि वो बाउंड्रीज को क्रॉस करे। ठीक है, जब तक आप सीमाओं को भेदेंगे नहीं, दो कदम लागेंगे नहीं, नई शायरी कैसे होगी और नए तजुर्बे कैसे होंगे। तो बारीक सा फर्क है। लेकिन ये कि मुझे अचानक एक क्लासिकल एक चीज याद आती है, नज्म जो शुरू में लोगों ने उसको उड़ा दिया था, लेकिन आज उर्दू अदब में उसको एक नगीने की तरह से देखा जाता है। हरिचंद अख्तर एक बहुत मशहूर शायर हुए हैं। यस यस। और आज़ादी के ज़माने से पहले के इनके अशार हैं, बहुत खूबसूरत है। एक से एक मशहूर अशार हैं इनका, जैसे हमें भी आ पड़ा है दोस्तों से काम कुछ, यानी हमारे दोस्तों के बेवफा होने का वक्त आया। वो ऐसे ऐसे मशहूर बहुत प्यारे अशार हैं उनके। जैसे आगे एक और उनका शेर है, मिलेगी शेख को जन्नत, हमें दोज़ख अता होगा, बस इतनी बात है जिस बात पर महशर बपा होगा। तो उन्होंने एक छोटी सी नज्म लिखी जो आज मतलब अदबी हलकों में बहुत सुनाई जाती है बार बार। वो ये है कि कहा चीन को जाएं, कहा चीन को जाओ, कहा जापान का डर है, कहा जापान तो होगा, कहा काबुल को जाएं, कहा काबुल को जाओ, कहा अफगान का डर है, कहा अफगान तो होगा, कहा ऊंट पे बैठें, कहा ऊंट पे बैठो, कहा कोहान का डर है, कहा कोहान तो होगा। अब देखिए क्या है कि ये अपने जमाने में वो ये बात कह गए थे, और वो होता ना कि जैसे अंग्रेजी में शायद ऑक्सीमोरॉन कहते हैं, है ना, कि एक ही चीज में दो थॉट्स हैं लेकिन है गजब की चीज। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये हक तो होना चाहिए ना शायर को। हाँ यकीनन। अब देखिए कि ये 1961 में काजी सलीम अहमद की एक किताब आई थी जिसका नाम था उर्दू शायरी और आधे धड़ का आदमी। दैट उर्दू पोएट्री हैज बीन रिटन फ्रॉम नेवल अबव। एंड जदीद शायरी में व्हाट वी कॉल कंटेम्पररी उर्दू पोएट्री व्हिच स्टार्टेड इन late 60s and died by the time of late 80s or something. In that poetry तीन बातें थी उसमें। एक कि समाज की बातें कम करो, अपनी बातें ज्यादा करो। दूसरे कि फारसी के अल्फाज और लफ्जों को जोड़ के, जिसको हिंदी में बोलते हैं संधि और उर्दू में बोलते हैं तरकीब, वो ना करो। और तीसरे कि सेक्स की बात करने से मत डरो। अच्छा, तो उसमें बहुत अच्छे शेर भी लिखे गए। जी जी। जैसे मैं आपको दो उस मिजाज के शेर सुनाता हूँ, वो शेर अच्छे हैं, वो ऑब्सीन नहीं है। देखिए, ये देखिएगा कमाल कि ये कि बरसात में थी उनसे मुलाकात गजब की, छाता तना हुआ था, थी छाती तनी हुई। ये मुहम्मल और ये बदतमीज शेर है। एज अगेंस्ट कि उतरा था जिस पे बाबे हया का वरक वरक। पहले तो मंजर क्या खींच दिया इसने शायर ने कि ये एज इफ a scripture is landing, like a gospel, like a Quran is landing, is Jibreel is bringing. Utara Bab, meaning chapter, Haya,
shyness, the etiquette, feminine shyness, on whom the scriptures and ancient dictates and imperatives and guidelines and nuances had been imbued in her. वाह, उतरा था जिस पे बाबे हया का वरक वरक बिस्तर की एक एक शिकन की शरीक थी. Now, this is a beautiful शेर. बिस्तर की एक एक शिकन की शरीक थी. वाह, ये खूबसूरत शेर है. बहुत उम्दा शेर. ये निहायत- मुस्तफा जैदी साहब. क्योंकि हाँ, इनका पुराना नाम होता था तेग इलाहाबादी. अच्छा हाँ, ये भी होता है. जी. अच्छा, मैं समझता हूँ कि देखिए काफी डिस्कशन हुआ है. थोड़ा मैं पर्सनल भी कह रहा हूँ कि अब उस टेरिटरी में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन ये पहली बात हो गई थी कि बुरे शेर की बात नहीं हो रही है, अब अच्छे शेर की बात हो रही है. तो अब तो अपने खानदान के बिल्कुल नहीं सुना सकता. हाँ, नहीं सुना सकते. इनके वालिद साहब जानिसार अख्तर साहब वॉल्यूम्स के वॉल्यूम्स हैं उनके काम के, नज़्मों के, अशार के, मजमूए के. और तो मैं ये कहूंगा कि एक बेटे से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि अपने वालिद साहब के कम से कम एक बहुत अच्छा सा जो शेर बेटे को अजीज है बेनतहा, वो सुनाइए. अच्छा, एक तो सुना चुका हूँ. वो जो शेर सुनाया था वो मेरे वालिद का ही था कि चुप है हर जख्म गुलू, चुप है शहीदों का लहू, दस्ते कातिल है कि मेहनत का सिला मांगे है. ये शेर उनका अच्छा है कि जब लगे जख्म तो कातिल को दुआ दी जाए. जब लगे जख्म तो कातिल को दुआ दी जाए. जब लगे जख्म तो कातिल को दुआ दी जाए, है यही रस्म तो ये रस्म उठा दी जाए. क्या बात है, वाह वाह वाह. है यही रस्म तो ये रस्म उठा दी जाए. हालात हजरा का शेर है ये. हाँ, है यही रस्म. क्या बात ये है. रस्म. और इसमें इसी गजल में एक और अच्छा शेर है. देखिए उसमें क्या है, फिर वही बात कि ये शेर में adequate amount of wit and ambiguity is there. Adequate amount. It invites you, it creates a mystery. हमने इंसानों के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया. हमने इंसानों के दुख दर्द का इंसानों के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया. क्या बुरा है जो ये अफवाह उड़ा दी जाए. क्या बुरा है जो ये अफवाह उड़ा दी जाए. अच्छा, एक विट अख्तर साहब के विट मुझे कुछ उनके अशार याद रहते हैं हमेशा से. उसमें ये कि वो दबा के आई है सीने में कौन सी आहें, कुछ आज रंग तेरा सांवला लगे है मुझे. अख्तर साहब का शेर है. एक और उनका शेर है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि मैं जब भी उसके ख्यालों में खोसा जाता हूं. इनके वाले साहब का शेर है, मैं जब भी उसके ख्यालों में खोसा जाता हूं, वो खुद भी बात करे तो बुरा लगे है मुझे. क्या बात है. तो आज पता चला कि फोन का जवाब क्यों नहीं देते थे. बहुत उम्दा. अच्छा, मामू आपके असरारुल मजाज, हम तो मतलब बड़े हुए और अब बुजुर्गी की तरफ जा रहे हैं उनके अशार को सराहते सराहते. और खासतौर पे अलीगढ़ में तो मजाल है कोई शख्स ऐसा जिसके हाथ में मजाज का परचम ना हो. मजाज का नाम लेके हम कस्में खाते हैं, मजाज का नाम लेके इश्क करते हैं और बर्बाद होते हैं. मजाज के दो शेर बताता हूं आपको जो कि जी मेरे ख्याल से बहुत अच्छे शेर हैं. एक शेर तो जो बहुत ही अच्छा है कि बताने वाले वहीं पर बताते हैं मंजिल. बताने वाले वहीं पर बताते हैं मंजिल. 1000 बार जहां से गुजर चुका हूं मैं. आहा, 1000 बार जहां से गुजर चुका हूं मैं. आए हाय हाय. मीनिंग दैट पीपल से बेटा ऐसा कर लो. लोग बताते हैं बेटा ऐसा कर लो, दोस्त तुम ये करो तो ठीक हो जाओगे, ये करो तो अच्छा हो जाएगा. I have tried it, it doesn't work for me. I have done it, it doesn't work for me. बताने वाले वहीं पर बताते हैं मंजिल, 1000 बार जहां से गुजर चुका हूं. ये यचूरी साहब आपके लिए भी है ये शेर. बताने वाले वहीं पर बताते हैं मंजिल, 1000 बार जहां से गुजर चुका हूं मैं. एक ये भी शेर अच्छा है उनका कि कुछ तुम्हारी निगाह काफिर थी. वाह, क्या बात है. कुछ तुम्हारी निगाह काफिर थी, कुछ मुझे भी खराब होना था. आय हाय हाय, क्या शेर है. देख रहे हैं आप. आहा. और मुझे एक उनका शेर बड़ा हमेशा याद रहता. अलीगढ़ में हम खास तौर पे उसको जरा दिली दिल में दोहराते रहते थे. ये मेरे इश्क की मजबूरियां माज अल्लाह, तुम्हारा राज तुम्ही से छुपा रहा हूं मैं. अब एक मिनट को अख्तर साहब की तरफ वापस जानिसार अख्तर. हाँ, मेरे फादर की तरफ. तो इसमें देखिए क्या है
कि इश्क, मोहब्बत, शादी, इन रिश्तों में, रोमांस में कुर्बत होती है दो इंसानों में, लेकिन फासले भी होते हैं। कभी फासले मिट नहीं सकते, लेकिन कभी कुर्बत भी कम वक्त मिट नहीं सकती, अच्छा रिश्ता हो तो उनके दो शेर हैं जो कि कंप्लीट ऑपोजिट हैं। एक बात कुर्बत को बताती है, इकरार करती है, और एक बात फासले को, और दोनों में मोहब्बत है कि मुझे तू इस कदर अपने करीब लगता है, मुझे तू इस कदर अपने करीब लगता है, तुझे अलग से जो सोचूं अजीब लगता है। मुझे तू इस कदर अपने करीब लगता है, तुझे अलग से जो सोचूं अजीब लगता है। ये इंटीमेसी पे है, और डिस्टेंस पे मैं तेरी जात में गुम हो सका न तू मुझ में, मैं तेरी जात में गुम हो सका न तू मुझ में, बहुत करीब हुए फिर भी फासला तो रहा। क्या बात है, वाह वाह, बहुत करीब हुए फिर भी फासला तो रहा। अच्छा, अब मामू की बात हो गई, यानी असरार उल हक मजाज, भाई का जिक्र तो हुआ ही नहीं। जावेद अख्तर, जावेद के कुछ शेर बहुत अच्छे हैं। जैसे ये शेर है कि तुम बैठे हो लेकिन जाते देख रहा हूं, तुम बैठे हो लेकिन जाते देख रहा हूं, मैं तन्हाई के दिन आते देख रहा हूं। अच्छा शेर है, बहुत उम्दा शेर है, वेरी गुड शेर। तुम बैठे हो लेकिन जाते देख रहा हूं, मैं तन्हाई के दिन आते देख रहा हूं। एक और शेर उनका बहुत अच्छा है कि एक खिलौना जोगी से खो गया था बचपन में। एक खिलौना जोगी से, अब इसमें देखिए, पहले से यहीं पे देखिए, वो मीर की जो बात कही थी ना मैंने, सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। इसमें भी यही है, एक खिलौना जोगी से, तो जोगी कैसे है ये? ही इज अ मिस्टिक, ही इज अ हर्मिट, ही इज अ फकीर, दरवेश, खो गया था बचपन में। अच्छा, इसलिए जोगी है ये? क्या इसलिए जोगी बना है? और बचपन का असर अभी तक चल रहा है, तो ये तो खिलौना नहीं होगा इतना मामूली, ये तो खिलौना बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो खोया था बचपन में। तो बचपन से का आज क्यों जिक्र कर रहे हैं? तो जोगी तो बड़ा आदमी होगा, कम से कम 30, 35, 40 साल का, तो बचपन में खिलौना खोया था, आज तक जिक्र कर रहे हैं आप इसका। इसका मतलब है गहराई है इसके अंदर कहानी में, इसमें टाइम की डायमेंशंस हैं। एक खिलौना जोगी से खो गया था बचपन में, ढूंढता फिरा उसको वो नगर नगर तन्हा। वाह, ढूंढता फिरा उसको वो नगर नगर तन्हा। नगर। अब नगर नगर बेहतर है क्योंकि जोगी से मैच कर रहा है, हिंदी जबान में है। तन्हाई का एहसास है, तन्हाई का एहसास है, लॉस का एहसास है, एफर्ट का एहसास है उस लॉस को फिक्स करने का, और ये भी है कि ये सही रायगा है, ये होपलेस एफर्ट है, ये इल्यूजरी सर्च है। तो दिस शेयर हैज मल्टीपल लेयर्स एंड देयरफॉर इट्स अ गुड शेयर। अच्छा, एक थोड़ा सा रिवर्स भी कर लेते हैं। अचानक मैं सलमान साहब, बेफिक्र नहीं, मतलब क्या उनके बुरे शेयर सुना? नहीं, मतलब ये कि मैं और इस प्रोसेस को खासा पीछे ले जाऊं, रिवाइंड इज ए करेक्ट वर्ड। हाँ, मैं भाई ये कह रहा था, आपके दादा हेलो कहते ना 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में, ये तो शायरों का खानदान है भाई, मतलब एक होता है भांडों का, एक होता है शायरों का। और ये इनके जो दादा हैं, उन्होंने गालिब का जो दीवान है उसको तरतीब दिया था गालिब की जिंदगी में ही। ये कोई मामूली बात नहीं है। गालिब के बहुत से अशार उन्होंने निकाल के एक तरफ कर दिए थे कि ये उनको जमे नहीं। खैर बहरहाल, उनका कोई शेर सुनाइए। मुस्तर खैराबादी, उनका शेर है कि असीरे पंजए अहदे शबाब करके मुझे। देखिए ये पुराने जमाने की शायरी है, तो 4 लफ्जों का एक लफ्ज है, असीरे पंजए अहदे शबाब, मीनिंग हैविंग गॉटन मी ट्रैप्ड इन दिस एरा ऑफ यूथ। असीरे पंजए अहदे शबाब करके मुझे, कहां गया मेरा बचपन खराब करके मुझे। ये मुस्तर खैराबादी साहब का शेर है, सब इनके दादा का। मुझे, हम लोग अलीगढ़ में बैतबाजी करते तो एक शेर हमेशा पढ़ा जाता था, इलाजे दर्द दिल तुमसे मसीहा, आप उठाइए, इलाजे दर्द दिल तुमसे मसीहा हो नहीं सकता, तुम अच्छा कर नहीं सकते, मैं अच्छा हो नहीं सकता।
یہ بھی یہ بھی ان کے دادا کا. اور اسی کا ایک اور شعر ہے, تمہیں چاہوں تمہارے چاہنے والوں کو بھی چاہوں, میرا دل پھیر دو مجھ سے یہ جھگڑا ہو نہیں سکتا. اب میرے خیال سے ببلو کے تو چانسز گئے. سلمان صاحب کے کچھ اشعار. سلمان صاحب آپ کے اپنے کچھ اشعار. اچھے یا برے؟ اب یہ فیصلہ آپ نے سب کچھ بتا دیا, ان پہ چھوڑ دیجئے. جو بات چھپائی ہے سب سے, جو بات چھپائی ہے سب سے, وہ ان سے چھپانی مشکل ہے. جو بات چھپائی ہے سب سے, وہ ان سے چھپانی مشکل ہے. باہر کی کہانی آسان ہے, اندر کی کہانی مشکل ہے. جو بات چھپائی ہے سب سے, وہ ان سے چھپانی مشکل ہے. باہر کی کہانی آسان ہے, اندر کی کہانی مشکل ہے. جب ان سے ملنے جاتے ہیں, ملتے ہی بہت پچھتاتے ہیں. جب ان سے ملنے جاتے ہیں, ملتے ہی بہت پچھتاتے ہیں. ہر بات پہ ایسا لگتا ہے یہ بات بتانی مشکل ہے. ہر بات پہ ایسا لگتا ہے یہ بات بتانی مشکل ہے. اور ایک شعر مجھے یاد نہیں پوری غزل, ایک شعر اور سن لیں کہ آیا نہ وطن کیوں ہم کو راس, آیا نہ وطن کیوں ہم کو راس, کس جرم پہ پایا ہے بنباس. کس جرم پہ پایا ہے بنباس. آیا, ہاں, مائگریشن ہجرت کا شعر ہے. یا آیا نہ وطن کیوں ہم کو راس, کس جرم پہ پایا ہے بنباس, کس موڑ پہ سیتا چھوٹ گئی, یہ رام کہانی مشکل ہے. ہائے 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 ہائے, کس موڑ پہ سیتا چھوٹ گئی, یہ رام کہانی مشکل ہے. آیا نہ وطن کیوں ہم کو راس, کس موڑ, کس جرم پہ پایا ہے بنباس, کس موڑ پہ سیتا چھوٹ گئی, یہ رام کہانی مشکل ہے. ایک دو اور. ہاں ارشاد. ہم کو اس سے شکوہ کیا تھا, ہم کو اس سے شکوہ کیا تھا, اب تو یہ بھی یاد نہیں ہے. ہم کو اس سے شکوہ کیا تھا, اب تو یہ بھی یاد نہیں ہے. کیسے اس نے دل توڑا تھا, اب تو یہ بھی یاد نہیں ہے. اور آج تو اس کی ہر کمزوری صاف دکھائی دیتی ہے. شعر سنیے سب. ہاں, آج تو اس کی ہر کمزوری صاف دکھائی دیتی ہے. پہلے اس میں کیا دیکھا تھا, اب تو یہ بھی یاد نہیں. کیا بات ہے, واہ واہ. مقرر ارشاد. آداب. مقرر ارشاد. آج تو اس کی ہر کمزوری صاف دکھائی دیتی ہے. پہلے اس میں کیا دیکھا تھا, اب تو یہ بھی یاد نہیں ہے. اور یہ سنیے صاحب حاصل غزل شعر میری نظر سے. ہاں, کہ جام تھا, جام تھا, دل تھا, یا پھر ان سے کوئی کیا ایک وعدہ تھا. جام تھا, دل تھا, یا پھر ان سے کوئی کیا ایک وعدہ تھا. رات نشے میں کیا ٹوٹا تھا, اب تو یہ بھی یاد نہیں. ارے صاحب زوردار, ذرا سا آج کے سیشن کا شاعر تھا. جام تھا, شعر تھا یہ. جام تھا, جام تھا, دل تھا, یا پھر ان سے کوئی کیا ایک وعدہ تھا. رات نشے میں کیا ٹوٹا تھا, اب تو یہ بھی یاد نہیں. ایک اور نئی غزل کے کچھ شعر سن لیں کہ کونے کونے میں اس کا غم رکھنا, کونے کونے میں اس کا غم رکھنا, کچھ تو دیوالی کا بھرم رکھنا, کچھ تو دیوالی کا بھرم رکھنا. اور یاد رکھنا پرانے سب منظر, یاد رکھنا پرانے سب منظر, جب نئی راہ پر قدم رکھنا. یاد رکھنا پرانے سب منظر, جب نئی راہ پر قدم رکھنا. اور جو تمہیں پل میں بھول جائے گا, یاد اس کا ہر ایک ستم رکھنا. جو تمہیں پل میں بھول جائے گا, یاد اس کا ہر ایک ستم رکھنا. اور ایک شعر آخری اس کا یہ ہے کہ جانے کب تم سے شعر لکھوا دے, جانے کب تم سے شعر لکھوا دے, زخم کے پاس ایک قلم رکھنا. جانے کب, بہت عمدہ, جانے کب تم سے شعر لکھوا دے, زخم کے پاس ایک قلم رکھنا. اور یہ تمنا ہے کسی طرح تمہارے ہو جائیں, یہ تمنا ہے کسی طرح تمہارے ہو جائیں, جان دے دیں
जो तुम्हें जान से प्यारे हो जाएं। वाह वाह वाह, ये तमन्ना है किसी तरह तुम्हारे हो जाएं, जान दे दें जो तुम्हें जान से प्यारे हो जाएं, और घर में बैठो तो रहें साथ तसल्ली की तरह, घर में बैठो तो रहें साथ तसल्ली की बहुत तरह, राह पे निकलो तो दिलचस्प नज़ारे हो जाएं, वाह वाह वाह, राह पर निकलो तो दिलचस्प नज़ारे हो जाएं, और तुमको मजबूत जो देखें तो करें 100 नाज, आहा, तुमको मजबूत जो देखें आहा। तो करें 100 नाज, वाह। तुमको कमजोर जो पाएं तो सहारे हो जाएं। वाह 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 वाह, और दिन में सूरज की तरह राह दिखाएं तुमको, दिन में सूरज की तरह राह दिखाएं तुमको, रात के मोड़ पर हम चांद सितारे हो जाएं। हाय हाय हाय, ये तमन्ना है किसी तरह तुम्हारे क्या हो जाएं। बात है, वाह वाह वाह, मेरे ख्याल से काफी हो गया। ये एक नज्म बहुत जी दरखास्त जी, हाँ अच्छा जरूर, ये नज्म जो है 5-6-7 मिसरों की नज्म है, आसान भी है और शायद याद भी हो जाए, और शायद आपका जी चाहे कि आपने कहीं भी होती है। इस नज्म का नाम है दरखास्त, दरखास्त, रिक्वेस्ट। आज की रात कोई सच ना कहो, आज की रात कोई सच, आज की रात कोई सच न कहो, आज बस वक्त को टल जाने दो, झूठ से दिल को बहल जाने दो, मुझको थोड़ा सा संभल जाने दो। आज की रात कोई सच न कहो, आज बस वक्त को टल जाने दो, झूठ से दिल को बहल जाने दो, मुझको थोड़ा सा संभल जाने दो। कल तो सूरज की हथेली पे मचलता हुआ सच, कल तो सूरज की हथेली पे मचलता हुआ सच फिर हर एक सिमत बिखर जाएगा, जहर बनकर मेरी नस नस में उतर जाएगा। आज की रात निकल जाने दो, आज की रात कोई सच ना कहो। क्या बात है।